وہ عفریت پنجرے کے قریب ہی گھوم رہی تھی اور وقفے وقفے سے فضا میں اپنی تھوتنی اوپر اٹھا کر کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہوا کے چلنے سے اسے ٹھیک اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، ورنہ انسانی بو شاید اب تک اس کے نتنوں میں پہنچ چکی ہوتی۔ کچھ دیر تک وہ ادھر ادھر پھر کر کچھ تلاش کرتی رہی، پھر ناکام ہو کر لمبے لمبے ڈگ بھرتی دوبارہ درختوں میں غائب ہو گئی۔ وہ سب خاموشی سے سانس روکے اسے واپس جاتا دیکھ رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ اس عفریت سے بچ گئے۔ اگر ڈھول کی تیز آواز سن کر وہ بیدار نہ ہو جاتے تو شاید قیامت تک سوئے ہی رہتے۔ رات نہ جانے کس وقت ان سب کی آنکھ لگ گئی اور وہ دیر تک سوتے رہے۔ دھوپ میں ان کالے کلوٹے وحشیوں کے جسم تانبے کی طرح چمک رہے تھے اور ہر کوئی یوں خوشی خوشی ادھر ادھر اچھلتا پھر رہا تھا جیسے عید پر سب خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ڈھول کی تھاپ پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آنکھیں پھاڑے پنجرے سے باہر ان وحشیوں کو ناچتے دیکھنے لگے۔ اب چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک وحشی ایک لومڑی کو گھسیٹتا ہوا ان کی طرف آنے لگا۔ لومڑی کا سارا جسم جل کر کوئلہ بنا ہوا تھا، شاید اسے سالم ہی آگ پر بھونا گیا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے ان کے پنجرے کے نزدیک پہنچا اور پھر دروازہ کھول کر لومڑی کو اس کے اندر اچھال دیا۔ شاید وہ ان کے لیے صبح کا ناشتہ لایا تھا۔ انہیں تو لومڑی کو اس حالت میں دیکھ کر ہی کراہت ہونے لگی تھی، وہ اسے کھانے کا تو تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ اف خدایا، بہت خوفناک قبیلہ ہے، یہ کس طرح سالم جانوروں کو اذیت دے کر بھونا ہوگا؟ نورین نے راشد کی جانب دیکھتے ہوئے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ دیگر خواتین نے بھی اس کی تائید میں گردن ہلا دی۔ واقعی بڑے بے رحم قسم کے وحشی ہیں، لگتا ہے یہ ہمارا بھی ان جانوروں جیسا حال کر کے چھوڑیں گے، راشد نے خیالوں میں گم لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے بھاگ نکلنے کے متعلق بھی ترکیب سوچ رہا تھا، لیکن جس طرح وہ سب کے سامنے اس پنجرے میں قید تھے وہاں ایسا سوچنا بھی ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ ناشتہ انہوں نے کیا خاک کرنا تھا؟ وہ سب سہمے ہوئے ایک جانب کونے میں بیٹھے اپنی قسمت کو کوس رہے تھے جب انہوں نے یہاں آ کر فلم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تو وہ سب راشد کو خونی نظروں سے گھور رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی تھیں، لیکن اس میں راشد کا کیا قصور تھا، کیونکہ وہ بھی تو ان کے ساتھ ہی وہاں موجود تھا۔ کافی دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد ایک جنگلی ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھامے ان کے سامنے پہنچا اور اشارے سے انہیں باہر نکلنے کا کہا۔ یہ چونکہ انٹرنیشنل زبان تھی اس لیے سب کو سمجھ آ گئی۔ وہ سب پنجرے سے نکل کر ایک قطار میں اس وحشی کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اس وحشی کا رخ سردار کانگو کی جھونپڑی والے چبوترے کی جانب ہی تھا۔ سردار کانگو باہر کھڑا ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، پھر یکدم اپنا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر کوئی اشارہ کیا تو چند منٹوں میں ایک عجیب اور بھیانک چہرے والی بڑھیا نمودار ہوئی، جس نے اپنے گلے میں پرندوں کی کھوپڑیوں کے ہار بنا کر پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ لکڑی تھی جس کی شکل کوبرا سانپ سے ملتی جلتی تھی اور ایک نظر میں دور سے وہ سانپ ہی لگ رہا تھا۔ بڑھیا کے بھورے بال اور کالا رنگ مل کر ایک عجیب صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں چپلوں کی بجائے شیر کی کھال کے بنے ہوئے جوتے نما سلیپر تھے اور اس کی آنکھوں میں سانپ کی سی چمک تھی۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کے جبڑوں کی دونوں اطراف سے دو نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس کی ٹھوڑی لمبوتری تھی، غرض اس حلیے نے اسے انتہائی خوفناک بنا دیا تھا۔ جھونپڑے کے نزدیک پہنچ کر اس نے جیسے ہی منہ کھولا، اس کی آواز سنتے ہی ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جی ہاں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دور دراز کے علاقے میں یوں وحشیوں کے درمیان اس بڑھیا کے منہ سے ایسی بات بھی نکل سکتی ہے، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ لیکن وہ سب ہونک بنے منہ کھولے اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ اس خوفناک حلیے کی بڑھیا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر وہ سب چوکنے ہو گئے کہ دیکھیں اب اس کی پٹاری میں سے کیا نکلتا ہے۔ اور پھر جیسے وہ بڑھیا ان کے سامنے پہنچی تو اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ اور اس دور دراز علاقے میں آدم خور وحشیوں کی ایک بستی میں ایک بڑھیا کے منہ سے اتنی شائستہ اردو سن کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگنا ہی تھا۔ وہ تو مر کر بھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور پھر راشد نے اسے یوں فرفر بتانا شروع کر دیا جیسے کوئی ٹیچر بچے سے کوئی سوال پوچھتی ہے۔ وہ بڑھیا بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی اور ساتھ میں پینڈولم کی طرح اپنا سر بھی ہلاتی رہی، اور پھر اس کے رکتے ہی اس کا سر بھی یوں رک گیا جیسے چابی والا کھلونا چابی ختم ہونے پر یکدم رک جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی کالی طاقتوں سے بھی تم لوگوں کے متعلق مزید تفصیل پوچھ لی ہے،
لیکن تم لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے ایک غلط علاقے کا انتخاب کیا ہے جو تمہیں موت کی وادی تک لے جائے گا۔ یہ سب آدم خور وحشی ہیں، تم سب کو کھا جائیں گے۔ بڑھیا نے افسوس زدہ اور ڈراؤنے لہجے میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ان خونخوار وحشیوں میں تمہیں ہماری زبان اتنی اچھی بولتے دیکھ کر ہم بھی ابھی تک حیرت زدہ ہیں۔ راشد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر وہ بڑھیا بڑے زور سے ہنسی اور کہنے لگی، دیکھو، میں ایک جادوگرنی بھی ہوں اور میں سورج دیوتا کی پجارن بھی ہوں، اور میرے پاس بہت سی کالی طاقتیں بھی ہیں جن کی مدد سے میں اکثر موقعوں پر ان وحشیوں کی مدد کرتی رہتی ہوں، جس کی وجہ سے یہ لوگ میرا بہت احترام کرتے ہیں۔ سورج دیوتا کے بعد مجھے ہی پوجتے ہیں، اور جہاں تک تم لوگوں کی زبان بولنے کی بات ہے تو میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ میں جادوگرنی بھی ہوں، اس لیے مجھے دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان بخوبی سمجھ آ جاتی ہے، اور میں اسی زبان میں بول بھی سکتی ہوں۔ اس لیے تم لوگ اس کو چھوڑو اور اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ بڑھیا نے تفصیل بتاتے ہوئے انہیں مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس کی بات سن کر یکدم وہ جیسے سب سکتے کسی حالت میں واپس آ گئے اور ڈر کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ راشد بھی اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر اس سے مخاطب ہوا، کیا تم ہماری جان بچانے میں کچھ مدد کر سکتی ہو؟ بالکل کر سکتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی۔ میں اپنے علم سے معلوم کر چکی ہوں کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کشتالہ کو بھی تمہاری دنیا بہت پسند ہے۔ یہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ ایک بار تمہارے جیسے لوگ یہاں بھٹک کر آ گئے تھے جنہیں ان لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور پھر انہیں کھا لیا تھا، لیکن ان میں سے ایک شخص کے ساتھ کشتالہ کو پیار ہو گیا، لیکن وہ شخص کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد فرار ہو گیا۔ حالانکہ کشتالہ نے اس کی جان بخشی کروائی تھی، لیکن وہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا، لیکن اس کے باوجود کشتالہ ابھی تک اس کی راہ دیکھ رہی ہے۔ وہ شخص بھی تمہاری طرح فلموں میں کام کرتا تھا، اور اس کی کہانی سن کر کشتالہ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے تم جیسے لوگوں کی راہ دیکھ رہی ہے، لیکن ایک بات اور کہ اسے بھی ابھی تک تم لوگوں کے یہاں آنے کا مقصد پتہ نہیں چلا، ورنہ شاید تم اس وقت یہاں قیدیوں کی بجائے دوستوں کی طرح رہ رہے ہوتے۔ راشد سمیت وہ سب بڑی حیرت سے اس بڑھیا کی تمام گفتگو سن رہے تھے۔ اس کے ساتھ وہاں موجود دیگر وحشی اور خود سردار کانگو بھی بڑی خاموشی سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کی طرف متوجہ تھے، اور یہ بات اور تھی کہ انہیں ان لوگوں کی ایک بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ خاموش کھڑے انہی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شاید ایسا اس بڑھیا کی عزت و احترام کی وجہ سے تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم انہیں ہمارے متعلق بتا دو، اور ہم قبیلے کے سردار کی بیٹی کشتالہ کو اپنی ایک فلم میں اہم کردار دیں گے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہوگی کہ اسے اس فلم میں کاسٹ کرنے کے بعد ہمیں بحفاظت یہاں سے واپس جانے دیا جائے گا۔ راشد نے کندھے اچکاتے ہوئے اسے کہا۔ وہ شاید موقع کی نزاکت کو سمجھ گیا تھا، ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اس کی بات سن کر بڑھیا نے بھی اسبات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ تمہیں بحفاظت یہاں سے واپس بھیج دیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ میری بات سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سب میری بہت عزت کرتے ہیں۔ بڑھیا نے پتہ نہیں ان وحشیوں سے کیا کہا ہوگا کہ انہیں فوری طور پر ایک صاف ستھری جھونپڑی میں پہنچا دیا گیا، اور ساتھ میں بہترین قسم کے بھنے ہوئے پرندے ایک لکڑی کی چھال میں ان کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور ناریل کے خولوں میں کوئی سیاہی مائل قسم کا مشروب بھی تھا، جو ایک نظر میں کسی جانور کا خون ہی لگ رہا تھا، لیکن سونگھنے پر ایسا نہیں لگا۔ پھر انہوں نے جی بھر کر ان پرندوں کے گوشت سے اپنی بھوک مٹائی، اور ساتھ میں ڈرتے ڈرتے جب اس سیاہی مائل مشروب کو چکھا تو اس کا ذائقہ کچھ برا نہیں تھا، شاید وہ کسی پھل وغیرہ کا جوس نکالا گیا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا، اور وہ وہیں پیر پسار کر لمبے لیٹ گئے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ وہ کب تک سوئے رہے کچھ پتہ نہیں چلا، اور دوسرے دن کا سورج طلوع ہوتے ہی جھونپڑی میں دو وحشی ہاتھ میں تشت اٹھائے ان کے لیے ناشتہ لیے اندر داخل ہوئے۔ اس بار اس میں کچھ عجیب طرح کے پھل موجود تھے۔ وہ انہوں نے ان کے سامنے رکھتے ہوئے اشارے سے انہیں کھانے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ ناشتہ سے فراغت پاتے ہی ابھی وہ بیٹھے آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک جھونپڑی میں ایک لمبے قد کا وحشی داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وہی بڑھیا اور ایک تیکھے نکوش والی سانولی دوشیزہ بھی تھی۔ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ کر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ قریب آنے پر سردار نے اپنی زبان میں کچھ کہا، شاید وہ سلام کہہ رہا تھا،
اور وہ دوشیزہ بڑی دلچسپ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بھی اشارے سے جواب دیتے ہوئے بڑھیا کی جانب دیکھا جو سردار کو کچھ بتا رہی تھی۔ سردار خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، پھر اس نے ساتھ کھڑی دوشیزہ سے کچھ کہا جسے سن کر اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ بڑھیا کے کہنے پر شاید سردار نے ساتھ کھڑی دوشیزہ کو بتا دیا تھا کہ جن لوگوں کا وہ برسوں سے انتظار کر رہی تھی وہ یہی لوگ ہیں۔ بڑھیا نے انہیں بتا دیا کہ یہی سردار کی بیٹی کشتالہ ہے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.